السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ ود قرآن کی سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 آج ہم پڑھیں گے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ آپ نے کبھی کوئی لہلہاتا ہوا کھیت دیکھا ہے؟ ایک کسان کے لیے بہت فکر کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کی اس لہلہاتی ہوئی فصل کو ضائع نہ کر دے۔ کبھی کبھی کھیت کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس فصل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں آپ سمجھے، اس کو آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں 4 ایسی جڑی بوٹیاں جو آپ کے لہلہاتے کھیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ہم ایک ایک پر بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، ضائع نہ کرو، باطل نہ کر دو، صدقاتکم، اپنے صدقات و خیرات کو، بالمنی، احسان جتا کر، والآذى، اور ایذا رسانی کر کے، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، ریا الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا، اور نہ ہی، یؤمنو، اس شخص کی طرح جو ایمان نہیں لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، فمثلہ، اس شخص کی مثال ایسے ہے، کمثلی صفوان، جیسے کہ مثال ہو ایک چٹان کی، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، فاصابہ، پھر اس کو پہنچتی ہے، آ لیتی ہے، وابل، تیز و تند بارش، فترکہ، اور وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے، سلدن، چٹیل میدان کی طرح، لا یقدرون، نہیں وہ طاقت رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر بھی، مما کسبوا، جو اس نے کمایا تھا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ وہی تسلسل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال۔ لیکن یہاں پر بڑے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ کوشش ہے، ہر وہ سعی و جہد ہے جو آپ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں تو شیطان بھی فکر مند ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے نہیں نکلتے، شیطان آپ کی طرف سے بے فکر ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس راستے پر چلتے ہیں، شیطان فکر مند ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلی سوچ جو وہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اتنا ہی بہت ہے۔ اور اگر آپ مال خرچ کرتے ہیں، آپ کسی کو دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ آپ کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی شروع کرتا ہے کہ ان کو تو عادت ہی پڑ گئی ہے مانگنے کی، یہ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ وہ سب سے پہلے آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، آپ اس آیت کو ٹائٹل دے سکتے ہیں، وہ 4 نقصان دہ چیزیں یا وہ 4 جڑی بوٹیاں جو آپ کے لہلہاتے کھیت کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے ہم ان کے نام لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تُضِيعُوا، ضائع نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا، باطل نہ کرو۔ سب سے پہلی چیز بالمنی، من، احسان جتانا۔ نمبر 2، ایذا، اذن، تکلیف دینا، تکلیف دہ بات کرنا، دل آزاری کرنا۔ بہترین مطلب
بہترین ترجمہ اس کا یہی ہے کہ دل آزادی کرنا، ولا یراؤن الناس، لوگوں میں ریاکاری نہیں کرتے، اور نمبر 4 پہ ہے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی محنت کی ہے، آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی کام کیا ہے، اور آپ کے دل میں ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا اجر ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ باطل کا لفظ استعمال کیا، باطل کا لفظ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ باطل کا لفظ حق کی اپوزٹ آتا ہے کہ جاء الحق وزحق الباطل، ہر وہ چیز جو حق ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں آپ اپنا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو وہ چیز باطل میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 پر اللہ نے فرمایا بالمنی، احسان جتا کر۔ اب یہ احسان جتانا جو ہے نا، اس میں سب آ جاتے ہیں، آپ کی کام والی ماسی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان کو سناتے رہتے ہیں کہ میں تمہارے کام نہیں آیا تھا، اور آپ کی کام والی ماسی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے احسان تلے دبی رہے، وہ آپ کا احسان مانے اور آپ کا کام زیادہ کرے۔ اور اس طرح من کا جو لفظ ہے نا، یہ ہر اس صدقہ و خیرات پر آتا ہے جو آپ تحفے تحائف کی صورت میں، صدقہ و خیرات نہیں، آپ کسی طرح بھی کام آئے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے کام آئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے کام آئے ہیں، اور آپ اس کو اپنے احسان تلے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں آپ سے مدد لی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی کسی بھی طریقے سے مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ ذریعہ بنے ہیں تو اس میں یہ آپ کا بڑا پن نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ کام آپ سے لیا ہے۔ احسان تو یہ من کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر استعمال کیا ہے؟ انسانوں پر ایک احسان اس نے کیا ہے جو اس نے جتایا ہے، اللہ نے یہ ایک ایسا احسان ہے جو جتایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ ایک ایسا احسان ہے جو اللہ نے جتایا ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ ہے ایذا دینا، تکلیف دینا۔ وہ ذہنی ٹارچر بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی ٹارچر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کے مشکل وقت میں کام آئے ہیں، کسی طرح کا بھی کام آنا ہو سکتا ہے، اور پھر آپ اس کو سنا سنا کے اس کو ذہنی تکلیف دیتے رہتے ہیں، اور پھر جسمانی ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی کام والی ہے، آپ اس کی کام آئے ہیں، اب وہ بیچاری گھر سے تھکی ہوئی مجبوری کی حالت میں آتی ہے، اور آپ اس کی ہمت سے زیادہ کام اس وجہ سے لیتے ہیں کہ فلاں وقت میں تمہارے کام آیا تھا، تو اب تم مطلب اس کی استطاعت سے بڑھ کے اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ایذا میں آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، جہاں پر نمازوں کے لیے آتا ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو دکھاوا کرنا ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کی نیکی پنپتی نہیں ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی، وہ وہیں پہ رک جاتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، نیکی کر کے دکھاوا کرنا جو ہے نا، یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہ بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر نمبر 4 پہ کیا ہے؟ نمبر 4 پہ آتا ہے کہ نیکی کی ہے، بہت سے لوگ نیکی کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کی جزا، صلے کی امید رکھنا، یہ ایسی چیز ہے اگر یہ نہ ہو آپ کے عمل کے پیچھے تو آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایسے جیسے ایک پتھر ہے، ایک روک ہے، روک کیسی ہوتی ہے؟ اس پر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، سلپری سی ہوتی ہے، اس پر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر مٹی آ کے پڑ گئی ہے، مٹی پڑ گئی ہے، تھوڑی سی دھول پڑ گئی ہے، دھول کی ایک تہ پڑ گئی ہے، وابل فاصابہ وابل، اس کو بارش پہنچی ہے، تیز و تند بارش آئی ہے، سب کچھ بہہ گیا، نیچے سے پھر وہ چٹیل جو ہے وہ روک اور پتھر ویسے ہی نکل آتا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، جن کے اعمال کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ پر ایمان اور آخرت کا صلہ نہیں ہوتا، تو ان کے اعمال
ان کے صدقہ و خیرات، ان کے نیک کام کی مثال اس دھول اور مٹی کی طرح ہے جو ایک چٹان کے اوپر چڑھی ہوتی ہے۔ فترکہ سلدا، سلدا کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک کسی گندے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر جو درمیان میں سے کیسے ہوتا ہے ملائم سا، ایسے وہ اس کو کر کے چھوڑ جاتی ہے کہ جس پر کچھ بھی پھر ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت پانا نہیں چاہتے پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں کی ہوئی ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔